سامعین کرام، ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی مہینوں کے آخری مہینوں میں ہوتا ہے اور اس کے اندر اسلامی اعتبار سے بہت اہم سلسلے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا حج بیت اللہ ہے اور 10 ذی الحج کو عید الاضحیٰ ہے، اور ایسے ہی اسی مہینے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہے۔ اور اسی طرح آگے جائیں تو محرم شروع ہوتا ہے، یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ تھوڑا آگے چلیں تو 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ اس طرح یہ اسلامی مہینے کسی نہ کسی ایسے واقعے کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں کہ اس پر روشنی ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ اس کے نیچے کیا کیا موتی بکھرے پڑے ہیں۔ ان کو واضح کر کے، ان کو صاف کر کے اپنے زندگی کے اندر لائیں تو اس سے راحت ہوگی کہ ہم کمزور لوگ ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ایک بود ہے، جو زمانہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے دور ہوتا جائے گا، فتنوں کے اتنا ہی قریب ہوتا جائے گا۔ فتنے ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں آئیں گے، لیکن اللہ رب العزت کی فضل سے جس کو اللہ کی طرف سے تائید حاصل ہوگی، ان فتنوں سے حفاظت کا نظم بنتا چلا جائے گا۔ جیسے کہ ایک شخص جب وہ مسلمان نہیں ہے تو اس کو دین سے نابلد ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے دین کیا ہے، لیکن جب وہ مسلمان ہوتا ہے تب بھی اس کو پتہ نہیں ہے دین کیا ہے۔ ہاں، مسلمان ہو گیا ہے، اب اس کو سیکھنا پڑے گا، سیکھے گا تو بہت دیر تک سیکھنے کے بعد اس کو سمجھ میں آئے گی۔ بغیر سیکھے کہ اگر وہ کچھ کر رہا ہے ثواب ضرور ملے گا، اس لیے کہ اس کو آتا ہی نہیں ہے، ابھی آیا ہے وہ اسلام میں۔ تو اسلام کی جو کیفیات ہیں کلمہ پڑھنے والی، یہ بہت اونچے درجے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ پڑھتا ہے، اس کے پڑھنے سے یہ جو روح ہے انسان کی اور یہ جسم ہے، اس میں ایک خوشبو کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو مسلمان نہیں ہے اس کی کیفیت، اس کی روح کی بھی اور اس کے جسم کی بھی ایسی ہے، اس کے اندر سے سڑاند آ رہی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ 1,00,001 خوشبوئیں لگائے تو اس کی جو سڑاہند ہے یا اس کی اسمیل ہے تو وہ اس کو دور نہیں کر سکتا، جو کلمہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے مسلمانوں کو عطا کی ہے۔ ضمناً ایک واقعہ آ رہا ذہن میں، وہ سناتا جاؤں۔ شیخ عبدالقدوس گنگوہی نور اللہ مرکزہ وقت کے ولی گزرے ہیں، اور ایک زمانہ ان کا معترف رہا، ان کی برکت سے ہلکا بگوش رہا ہے اسلام سے۔ ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک گرو اس کے چیلے دھمال ڈال رہے، پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے جی کہ آج ہمارا گرو 40 سال غار میں گزارنے کے بعد باہر آ رہا ہے، کیا کام ہے؟ کام اس نے یہ کیا ہے کہ 40 سال اس نے ریاضت کی، اب وہ پانی بن جاتا ہے۔ وہ عجیب سلسلہ ہے۔ کیا تم اس گرو سے کہو کہ مسلمانوں کو گرو ہے، وہ بھی ملنا چاہتا ہے، وقت نکالو۔
چیلوں نے گرو سے کہا کہ کوئی مسلم گرو ہے وہ ملنا چاہتا ہے کہ اچھا۔ ملاقات کے لیے گئے، پوچھا کتنا عرصہ لگا؟ کہتے 40 سال لگائے۔ کیا حاصل ہوا؟ کہ یہ حاصل ہوا کہ میں پانی بن جاتا ہوں۔ کہ بہت اچھا ہے۔ تو یہ کہنے لگے کہ اللہ میں آج ہو گیا ہوں، اب اس گرو کو بھی ہدایت دے دے، اس کے چیلوں کو بھی ہدایت دے دے، اب آگے ہیں، خیر ہو جائے تو اچھا ہی ہے۔ تو یہ کہنے لگے شیخ عبدالقدوس گنگوئی نور اللہ مرکزہ، آئے تم نے 40 سال ضائع کر دیے، یہ جو کام ہے یہ تمہیں تھوڑی دیر میں کر دوں۔ میں نے کہا اچھا، یہ عجیب بات کر رہا ہے، 40 سال میں نے محنت کی، ریاضت کی، 40 سال کے بعد یہ کیفیات حاصل ہوئیں، اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں ابھی کر دوں، کہ کر کے دکھاؤ۔ تو حضرت نے 2 رکعت صلاۃ العصر پڑھی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ کیفیت عطا فرما دے۔ میں کہ دیکھو بھائی، اب میں پانی بننے لگا ہوں، لیٹے اور آنن فانن پانی بن گیا، تھوڑی دیر کے بعد ٹھیک ہو گئے۔ تو وہ گرو بہت پریشان ہوا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ واقعی میں نے 40 سال ضائع کیے۔ یہ بات اس کے ذہن میں پڑ گئی کہ واقعی میں نے 40 سال ضائع کیے۔ تو ایک اور بات بھی کہی کہ تمہیں معلوم ہے ایک فرق اور بھی ہے۔ یہ وہ کیا فرق ہے؟ اس نے کہا فرق یہ ہے کہ جو تمہارا پانی ہے نا وہ بدبودار ہے، جو میرا پانی ہے وہ خوشبودار ہے۔ کہ یہ جی ماجرا ہے کہ ہاں پانی بنو، بتاتے ہیں۔ اور پانی بنا، ایک چیلے سے کہا کہ پانی کا بوڑا ڈال کے نا اس کے نکال کے رکھ لے، کہ دیکھ میں بھی پانی بن رہا ہوں، کہ جب میں پانی بنوں تو ایک بوڑا میرا بھی نکال کے باہر رکھ لیو۔ دونوں کا سلسلہ ایسے ہوا۔ پھر اس گرو سے کہا کہ اپنا جو بوڑا ہے پانی کا سونگو، اس میں اسمیل آ رہی تھی، کہ جو میرے والے سونگو اس میں خوشبو آ رہی۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے یہ وہی کیفیات ہیں جو اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہیں۔ نہیں کیا؟ کہ دیکھو ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اس کلمہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کو بھی خوشبودار بنا دیا ہے، ہمارے جسم کو بھی اللہ نے خوشبودار بنا دی۔ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا کہ اگر یہ کیفیات میں حاصل کرنا چاہوں کہ ہاں کیا کرنا پڑے گا؟ تمہیں نبی کا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی تھی، اس گرو نے بھی نبی کا کلمہ پڑھا، اس کے چیلوں نے بھی سب مسلمان ہو گئے۔ تو بات یہ ہے کہ بھائی ہم خیال کر رہے ہیں کہ ہم کمزور لوگ، نہیں، اللہ نے مسلمانوں کو اتنی کیفیات عطا کی ہیں، مسلمان بنایا ہے، سب سے بڑی کیفیت یہ ہے، اور پھر کلمہ نصیب کیا ہے، سب سے بڑی کیفیت یہ ہے۔ فرمایا اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی رحمتیں، برکتیں اور نوازشات یہ ساری کی ساری چل رہی ہیں۔ اور پھر جب یہ ساری چل رہی ہیں، ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے ہم سے بل مانگا ہے؟ یہ نہیں، یہ ذرا توجہ کرنے کے بعد سمجھ میں آئے گی کہ اللہ نے ہم سے کبھی بل مانگا ہے کہ تمہاری سانس ہے نا یہ چل رہی ہے 70-80 سال سے، کہ لو بھائی بل دو؟ اللہ نے کبھی ہم سے سوال کیا کہ بھائی ہم نے تمہیں آنکھیں دی ہوئی ہیں اور دیکھ رہے ہو، 1 صدی گزر گئی ہے، یہ آنکھیں ٹھیک کام کر رہی ہیں، لو بل دو؟ نہیں، یہ قدم چل رہے ہیں۔ کبھی اللہ نے ہم سے پوچھا، کوئی سوال کیا کہ بھئی تم بغیر بے ساکھیوں کے کام کر رہے ہو، حرکت کر رہے ہو، ہمیں بھی کچھ نہ کچھ دو؟ نہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے کان توجہ سے سن رہے ہیں، حرکت میں ہیں، ہر چیز ٹھیک سن رہے ہیں، کہ اللہ نے کہا ہو کہ بھئی ہم نے 60-70 سال تک بالکل ٹھیک رکھا ہے ان کانوں کو، ان کی حفاظت کی ہے، کہ تم ہمیں بل دو؟ نہیں ہے اس پہ غور و فکر۔ لیکن کیا ہے، آج کے دور میں اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے کہ تھوڑی دیر کسی کے دل کو حرکت میں کوئی شخص رکھے اور پھر رکھنے کے بعد کہے کہ بھئی تمہارا 2 لاکھ بل بن گیا، دو، اور ایسے ہی کسی کے کان کی سماعت کام نہیں کر رہی، ایسا آلہ لگایا جائے جو 2-2.5 لاکھ کا ہو، وہ لگا دیا جائے، وہ پھر سنتا ہے صحیح طریقے سے، پھر اس کو جو ہے نا تو اس کو قدر ہوگی کہ بھئی اللہ کی جو نعمتیں ہیں یہ ایسی نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
کہ تم غور و فکر کرتے رہو، شمار کرتے رہو، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکو گے۔